بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میرا ریسنٹلی شکاگو جانا ہوا، ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ کافی دور تھے، 1.5-2 گھنٹے کے اوپر ان کی جگہ تھی۔ انہوں نے بولا کہ فلاں میرا ایک دوست آ رہا ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا آ جائے گا، تو آپ اتنی دور ڈرائیو نہ کریں، وہ آپ اپنی گاڑی میں لے کر آ جائے گا۔ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو صاحب آئے، اب ان کے پاس اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے، امریکہ میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، لیکن وہ صاحب جن صاحب سے ملنے جا رہا تھا ان کے مرید نکلے۔ اچھا مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں تو کچھ پہلے سوچ لیتا، خیر اب مرید نکلے کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کہانی سنانی شروع کی سفر کے اندر کہ کس طریقے سے ان سے امپریس ہوئے، کس طریقے سے ان کے مرید بنے، کس طریقے سے ان کی زندگی چینج ہو گئی، کس طریقے سے انہوں نے رب کو پا لیا، اور پتہ نہیں بہت بڑے بڑے کلیم۔ میں تو بس سن کے شرمندہ ہوتا رہا۔ میں کہا اللہ کرے، اللہ رحم کرے، اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہم جیسے نالائق پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں۔ خیر وہ چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اب دیکھا میں نے کہ ان کی ڈرائیونگ جو ہے نا وہ بڑی خراب ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی 5 سے اوپر تو ٹریفک لائٹس کو کراس کر دیا، ریڈ کے اوپر یا یلو کے اوپر۔ تو میں نے ان سے پوچھا اتنی جلدی کس بات کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ ایکچولی جو میرے شیخ صاحب ہیں وہ آگے والی گاڑی میں جا رہے ہیں، تو میں ان کو فالو کر رہا ہوں۔ تو میں کہا اللہ کے بندے، آگے والی گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہو تو آرام سے کرو نا، ٹریفک سگنل تو نہیں توڑو گے، وہ گرین پہ نکل گئے، تم لال پہ تو نہیں نکلو گے نا، کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ تو میں نے کہا آج تو کام پورا ہو گیا، اس شیخ صاحب کے پیچھے پیچھے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے، ہم لوگ مارے جائیں گے۔ اچھا جی، تھوڑا آگے چلے تو انہوں نے اچھلنا شروع کیا۔ وہ اچھلنا کود کبھی یوں کرتے، کبھی یوں کرتے، کبھی یوں کرتے۔ میں کہا اللہ رحم کرے بھائی کیا ہو گیا، آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں جی مجھے نہ رکنا ہے، تو نیچرز کال، لیکن میں رک نہیں سکتا۔ میں کہا کیوں نہیں رک سکتے بھیا، رک جاؤ، بلیڈر بسٹ ہو جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس شیخ کی پرمیشن نہیں ہے۔ میں کہا اللہ کے بندے 32 سال کے آدمی ہو، بچے تھوڑی ہو، شیخ کی پرمیشن اس سلسلے میں بھی چاہیے؟ تمہارے شیخ بھی تو ہے، وہ بھی تو واش روم جاتے ہوں گے، ویژولائز کر لو تمہارے شیخ واش روم میں بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد تو ان کا چہرہ بہت زیادہ لال ہو گیا۔ میں کہا انسان ہے نا، وہ بھی واش روم جاتے ہوں گے تو تم بھی واش روم چلے جاؤ، کیا مسئلہ ہے بھیا، رک جاؤ۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ اگلے 45 منٹ تک اس طرح اچھل کود کر کے گاڑی چلاتا رہا۔ منزل پہ پہنچ گئے، وہاں پہ سامنے گیس اسٹیشن تھا۔ میں کہا اللہ کے بندے یہاں پر رک گیا، یہاں پر رک کر آرام سے بعد میں آ کے شیخ سے ملی۔ اس نے بولا نہیں، ہم منزل پہ پہنچے، وہ شیخ کے پاس گیا، اس نے باقاعدہ پرمیشن مانگی کہ کین آئی گو ٹو واش روم؟ ان کا جی شور چلے جاؤ۔ تو میرا تو فیوز اڑ گیا۔ میں کہا یہ گدھا آپ کا 45 منٹ تک ہمیں ٹارچر کرتا ہوا لے کر آیا ہے، ایک تو آدھے گھنٹے سے گاڑی میں اچھل رہا ہے، اوپر سے اس سے کوئی 5 سگنل توڑ دیے اللہ کے بندے نے، منٹ منٹ میں یوں کر کے جھٹکا مارتا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، تو بولتا ہے ذکر قلبی چل رہا ہے، تو جب اللہ کا نام آتا ہے تو جھٹکا پڑتا ہے، تو ذکر قلبی تو مسلسل چلتا ہے تو جھٹکے مسلسل کھائے۔ اتنے جھٹکے تو مرغی والے کو بھی نہیں پڑتے جتنے ان کو پڑ جاتے ہیں۔ اچھا پھر شیخ کی وہ تعریفیں کہ الامان والحفیظ، کہ اب میں کیا آپ سے بات کروں، بولتے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ وہ معجزات اور وہ کرامات کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی بھی نہیں سنی ہوں گی، اور یہ ان تمام کے تمام بول رہے ہوتے ہیں، کیا سچ کیا جھوٹ خدا جانے۔ لیکن پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سارے پاگل نہ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتے، ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں بھی آنے کے بعد، یہاں پر بھی پڑھنے لکھنے کے بعد سب غارت جاتا ہے، پتہ نہیں ایسی اندھی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ اور یہ تو اندھی تقلید چلے کر لینا، کوئی بندہ ہو اندھی تقلید کرنے کے قابل بندہ کر بھی لے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ واش روم نہ جا سکے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ ٹریفک سگنل توڑ دے کہ شیخ کی گاڑی ہے، اس کی گاڑی کا جو بیچ میں ڈسٹینس ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے تاکہ شیخ سے دوری نہ ہو جائے؟ تو اس طرح کی جو محبت ہے اس سے اللہ ہی بچائے۔ یہ آئندہ تو سیکھنے کا موقع یہ ملا کہ آئندہ کبھی بھی کسی مرید کی گاڑی میں نہ بیٹھے۔ دوسری بات، کوئی بھی جب آپ کے پاس شیخ کی اپنی تعریفیں بیان کرنے لگے تو بولے بھیا میں شیخ صاحب سے خود پوچھ لوں گا، آپ اللہ کے واسطے یہ دیکھیے ہاتھ جوڑتا ہوں، چپ ہو جائیے، میں خود ہی سمجھ لوں گا جو کچھ بھی کرنا ہے۔ کیونکہ یہ شیخ کبھی اتنا برا نہیں ہوتا، بہت مرتبہ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا برا ہے اس کو یہ مرید بنا دیتے ہیں۔ اور جو شیخ حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ مرید بنانے سے پہلے اور یہ خلیفہ بنانے سے پہلے کم سے کم 10,000 دفعہ سوچا کریں، ایسے ڈرا کریں جیسے نا بکریاں بھیڑیے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ یہ آپ کو لے ڈوبیں گے۔ آپ کر رہے ہیں کام صحیح کر رہے ہیں، اللہ کو اور ترقیاں دے، لیکن انہوں نے جو آپ کا پرچار کرنا ہے اور جن لوگوں کو بدزن کرنا ہے۔ خیر اس بندے کو میں نے اتنی سنائی، میرے چکر میں اس کو تھوڑی سی شیخ سے ڈانٹ بھی پڑ گئی تو بندہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اب واپسی میں اس کو سلام کروں وہ جواب نہ دے، خیر واپسی میں گاڑی میں لے کے ہی نہیں آیا، ہمیں کچھ اور ارینجمنٹ کرنا پڑا۔ اب میں اس سے بات کروں وہ جواب نہ دے، کبھی ادھر منہ کرے کبھی ادھر منہ کرے، بالکل جو ہیومن ڈیسنسی ہوتی ہے اس میں سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ مسئلہ اس کو تھا، واش روم ہونی گیا، روکا اس نے، ڈانٹ شیخ سے پڑی، میں بلا وجہ بیچ میں بڑا بن گیا۔ میں تو خالی یہ بولا تھا کہ اس بندے نے ہمیں ٹارچر کرتا ہوا ہمیں لے کر آیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ صاحب ہم سے ناراض ہو گئے۔ 10 سال سے وہ شیخ کے پاس ہیں، سالک ہیں، اور وہ تزکیے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور دل صاف کر رہے ہیں اور خدمت کے اوپر زندگی وقف کر دی ہے، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے ہماری تربیتوں کا، ہمارے تزکیے کا اور تمام چیزوں کا۔
بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، زندگی بدل رہے ہیں، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس قسم کے شیخ اور مرید پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ پورا کا پورا کلٹ ہوتا ہے۔ اللہ ان سے اور ہم سے ہم سب کو، ان سب تمام لوگوں سے مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو بچائے اور صحیح راہ دکھائے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا واقعہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچنے کا موقع ضرور دے گا۔ اگر آپ مرید ہیں، اگر آپ شیخ ہیں، یا اگر آپ کا ان دونوں میں سے بننے کا کوئی پلان ہے تو میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔